دوستو آج آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں حضرت مفتی طالب ندوی صاحب، جو بہت بڑے مفکر ہیں اور ماشاءاللہ آج کل بہت زیادہ صحت کو لے کر، تعلیم کو لے کر سماج میں جو ہے پیغام دے رہے ہیں۔ تو آج ہم حضرت کے سامنے چند سوال لے کر آئے ہیں جو خاص طور سے ہمارے چینل کے جو ویورز ہیں ان کے لیے ہے، کیونکہ جس طرح کی زندگی ہم لوگ جی رہے ہیں اس زندگی کو کس طریقے سے جینا چاہیے، مذہب اسلام کی طرف سے کیا ہدایتیں ہیں، کس طرح کا رہن سہن ہے، انہی پر چند سوال لے کر ہم آئے ہیں حضرت مفتی طالب ندوی صاحب کے پاس۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جناب آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے چینل فریڈم ہیلتھ پوائنٹ پر۔ تو میں آپ سے سب سے پہلے جو سوال ہے ہمارے ٹیم کی طرف سے، اسلامک طور پر زندگی جینے کا جو سنت طریقہ ہے، جیسے کب سونا کب جاگنا، اس پر جو ہے اسلام کیا کہتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے اس میں اپنی رائے آپ رکھیں عوام کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلی و مسلما اما بعد۔ پہلے تو میں آپ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اپنے چینل پر دعوت دی۔ پھر آپ نے جو سوال کیا وہ اس دور کا بہت اہم ترین سوال ہے، اس لیے کہ آج کے دور میں ہم تمام کے تمام لوگوں کی زندگیاں اسلامی اصول سے پورے طور پر ہٹ چکی ہے۔ اسلام کا جو طریقہ کار تھا اس کو ہم نے چھوڑ کر دوسرا طریقہ کار کو اپنا لیا ہے، اور جس سے ہماری زندگیاں تباہی کی طرف جا رہی ہیں۔ صحت خراب ہو رہی ہے، اسے جسمانی اعتبار سے بھی اور اپنی زندگی کے شیڈول کے اعتبار سے بھی سب نظام ہمارا بگڑا ہوا ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہمارے سونے اور جاگنے کے اوقات تھے، ان میں سب سے اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز کے بعد تمام تر گفتگو سے منع فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سمر کہتے ہیں عشاء کے بعد کی گفتگو۔ نبی کے زمانے میں عشاء کی نماز ہوتی تھی اور بس حتمی نماز ہوتی تھی، اس کے بعد پھر کوئی گفتگو نہیں، حتیٰ کہ صحابہ دینی امور پر بھی گفتگو نہیں کرتے تھے۔ عشاء کی نماز اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیا کہ تاخیر سے پڑھی جائے، اور اس کے بعد پھر کوئی کام نہ ہو سونے کے علاوہ۔ اٹھنے کا جو بہترین وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ اس وقت کی ہوائیں بہت ہی ہموار ہوتی ہیں، انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں، اور خاص طور پر اگر تہجد کے وقت میں نہ اٹھ سکے تو انسانوں کو فجر کی نماز کا جو وقت دیا گیا ہے، فجر کی اذان کا، اس وقت میں تمام انسانوں کو اٹھنا چاہیے۔ حضرت جیسے ابھی اس وقت جو ہے 4:15 بجے اذان ہو جاتی ہے عموماً تمام مساجد میں، تو ہم آج کے دور میں تہجد کا وقت جو ہے کیا اگر آپ مانیں گے جیسے اس وقت میں کیا مانا جائے گا؟ اصل میں تہجد کا وقت جو ہے فجر کی اذان سے پہلے کا ہوتا ہے، اور اذان کس وقت ہوتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عام طور پر آج اس وقت میں 3:50 پر تقریباً وہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے تہجد کا وقت ہے۔ اس وقت میں چاہے انسان 2 رکعت نماز پڑھے یا کچھ بھی جتنا وقت اس کو مل سکتا ہے، 4 رکعت پڑھ لے، 6 رکعت پڑھ لے، وہ وقت بہت مفید ہوتا ہے۔ اور اس وقت کی جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز انتہائی بڑی ورزش بھی کہلاتی ہے۔ میڈیکل سائنس کی ریسرچ اس پر آ چکی ہے کہ اس وقت کا جو قیام ہے وہ انسان کی پیٹھ کو، جو ہماری پشت ہوتی ہے، ہماری نسلیں جس سے چلتی ہیں، وہ بھی اس سے مضبوط بنتی ہے اس وقت کے کھڑے ہونے سے۔ رکوع ہمارے، قیام ہمارے، ان میں بڑی میڈیکل سائنس کی ریسرچیں آ چکی ہیں، لیکن ہمیں اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس وقت میں اٹھیے۔ اب دنیا یہ آواز دیتی ہے کہ لوگ، وہ قوم ترقی کر سکتی ہے زمانے میں جو سورج کو جگاتی ہے۔ جس قوم کو سورج جگاتا ہو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ تو دوسری قوموں کا ایک فارمولہ ہے، انہوں نے تیار کیا ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن مسلمان قوم تو وہ ہے جو ساری کائنات کو ایک پیغام دینے آئی تھی۔ ہم لوگ تو صبحوں کو جگانے والے تھے، صبح ہمارے جاگنے سے آتی تھی، سورج ہمارے جاگنے کے بعد نکلتا ہے۔ ہمیں تو اپنے وقت کو دیکھنا چاہیے۔ رات میں عشاء کی نماز پڑھے سو جائیں، صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھیں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ حضرت جیسے کہ آپ نے کہا کہ سورج کو جگانے والی قوم تھی، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اب تو سورج اپنا آدھا سفر طے کر لیتا ہے، اس کے بعد لوگ جاگتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے قوم ملت کے لیے۔ میرا اگلا سوال جو ہے جناب یہ ہے کہ اسلامک کھانے پینے میں کون کون سی ایسی غذائیں ہیں یا تعداد ہے جو آج کے دور حاضر میں جو ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی غذا استعمال کی ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔
اصل میں کھانے پینے کے معاملے میں اسلام کا جو مزاج ہے وہ بالکل سادہ غذاؤں کا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمبر ایک تو یہ کبھی بھی آپ کے دسترخوان پر دو طرح کے کھانے جمع نہیں ہوئے۔ دوسرے ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو بھوک بہت زیادہ لگی ہو تب کھانا کھایا جائے، اور جب کچھ بھوک باقی رہ جائے تو چھوڑ دیا جائے۔ اور ہمارے حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹے کبھی بھی اپنے دانتوں کا کام آنتوں سے مت لینا۔ یعنی کھانے کے تعلق سے ہمارے یہاں یہ ہے کہ اناپ شناپ کھایا جاتا ہے، الٹی سیدھی غذائیں، روغن اور یہ مسالے جات کھائے جاتے ہیں جن سے ہمارے پیٹ کا نظام گڑبڑ ہوتا ہے، فیٹ بڑھ جاتا ہے، زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں اس تعلق سے بھی سوچنا چاہیے جب ہم کوئی غذا کھاتے ہیں معتدل غذا کھانی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گرم چیزوں کے ساتھ ٹھنڈی چیزیں ملا کر کے کھاتے تھے۔ مثال کے طور پر ککڑی کھیرے کے ساتھ کھجوریں ملا کر کھاتے تھے، کھجور کی تاثیر گرم ہے، ان چیزوں کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ آپ بادام کے ساتھ کشمش وغیرہ ملا کر کے کھاتے تھے، اور آپ نے سادہ غذائیں استعمال کی ہیں اپنی پوری زندگی میں۔ اور نمبر ایک یہ ہمارے یہاں کھانے کے جو اوقات بگڑے ہیں، رات کے 12 بجے کھانا، 1 بجے کھانا، یہ بھی انتہائی غلط طریقہ کار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں کیا آج سے بھی کچھ سال پہلے تک یہ رواج تھا لوگوں کے یہاں کہ 2 وقت کا کھانا ہوتا تھا، ناشتہ کوئی چیز نہیں تھی۔ غدا کا لفظ آتا ہے، عشاء کا لفظ آتا ہے کتابوں میں جو ملتا ہے۔ غدا کہتے ہیں دوپہر سے کچھ وقت پہلے کا کھانا، صبح میں ورزش ہو، انسان اپنے جسم کو ہلائے جلائے، کچھ رننگ کرے، کچھ کام کرے، اس کے بعد جو کھائے گا غذا جسم میں جانے کے بعد لگے گی اور جسم اس سے توانا اور تندرست بنے گا۔ پھر شام کے وقت کا جو ہمارے یہاں شیڈول ہے وہ خراب ہو چکا ہے۔ عصر کے بعد عام طور پر صحابہ کھانا کھاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور یا پھر مغرب کے بعد کھا لیا جب زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد جتنی تاخیر کھانے میں ہوتی ہے وہ ہمارے رات کا نظام گڑبڑ ہوتا چلا جاتا ہے، پیٹ کا نظام گڑبڑ ہوتا ہے، اسی سے ساری ہماری صحتیں خراب ہوتی ہیں۔ لہذا کھانے میں بھی معتدل غذائیں، کھجور بہت اچھی غذا ہے، اور اسی طرح یہ دودھ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ دودھ رہے نہیں، اگر ہیں بھی تو لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے، چائے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ چائے انسان کی زندگی کی محبوب غذا بن چکی ہے۔ حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ چائے کو چھوڑ دیا جائے، چائے بھی انسان کو نشاط دینے کے لیے، ایک چستی دینے کے لیے ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے جس کو موافق آئے، لیکن دودھ اصل غذا ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ دیگر جو ہمارے یہاں مسالے جات کی چیزیں آ گئی، گوشت کا بے جا استعمال، ہر وقت اس میں مسالے ڈال کر بھنے ہوئے گوشت، طرح طرح کے اس کے آئٹمز بنا دیے گئے، یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ سبزیاں چھوڑ دی گئی، ہمارے سامنے بہت سارے جانور ہیں، ہاتھی ہے، وہ صرف سبزیاں کھاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا، اس کا جسم اتنا لمبا توانا اور تندرست ہوتا ہے۔ سبزیوں میں بھی اللہ نے بہت ساری جو ہے غذائیت رکھی ہے، اس میں بہت سارے فائدے کی چیزیں رکھی ہے۔ مگر ہمارے یہاں کچھ لوگوں کی دلیل ہے کہ اللہ کے جو نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گوشت کے بڑے شوقین تھے اور گوشت کھانا جو ہے وہ سنت ہے، تو اس حوالے سے بھی لوگ جو ہے بہت تعداد میں گوشت کا استعمال کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ وضع کا گوشت، اور ایک بات جو میں نے خاص محسوس کی کہ اللہ کے رسول کے دسترخوان پہ ایک ہی کھانا رہتا تھا، مگر آج کے دور میں عام طور پر بھی اپنے گھر کے دسترخوان پہ بھی 4-5 کھانے ہونے بہت بے حد ضروری ہے، اور مہمان نوازی میں تو یہ عالم دگنا ہو جاتا ہے۔ تو گوشت کو سنت کہہ کر جو اس طریقے سے اپنی خواہشیں جو لوگ پوری کر رہے ہیں، اس پہ تھوڑا سا بتائیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ لوگوں کی خواہش ہے، بلکہ لوگوں نے اس طرح بے جا کھانوں کو بڑھا کر اپنی ہوس پیدا کر لی ہے اور اس کو پورا کرتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں گوشت یہ ہوتا تھا، یا تو شوربے والا گوشت، اس میں بہت کم مسالے ہوتے تھے، وہ کھایا جاتا تھا، یا پھر گوشت بھون کر کے کھاتے تھے ایسے ہی بغیر مسالوں کے۔ اگر گوشت کھایا جائے تو بہتر چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہی چیز کھائی جائے اور اس میں جو ہے یہ کہا جائے کہ یہ سنت ہے، نہیں۔ نبی کے زمانے میں جو اس وقت میں جو غذا میسر ہوتی تھی وہی کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اکثر و بیشتر ستو کھایا ہے، آپ اس کو زندگی میں کبھی استعمال نہیں کرتے اور اس سنت کو بھلا دیا ہے۔ میرے نبی سے پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کے کھانا ثابت نہیں ہے، اور ہمیں وہ سنت یاد نہیں رہتی ہے، بلکہ ہمیں یہ تو سنت یاد ہے کبھی پوری زندگی میں خالی پیٹ کھانا ثابت نہیں۔ یعنی ہم لوگ اتنا پیٹ بھرتے ہیں کہ سانس آنا بند ہو جائے۔ ہمارے یہاں اسلام کو جو طریقہ کار ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کر لیا جائے، ایک کھانے کا، ایک پانی کا، ایک خالی رکھا جائے، ایسا ہمارے یہاں کچھ ہے ہی نہیں۔
कोई वो सुन्नतें जो हमारी हवस को पूरा करती हैं वो हमें याद रहती हैं। ये सुन्नतें हमें क्यों याद नहीं रहती कि उस नबी ने पूरी ज़िंदगी अगर गोश्त भी खाया है कभी पेट भर के खाना साबित नहीं, एक वक्त में भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये आज का जो आपका बयान है या जिस तरीके से आपने सुन्नतों का हवाला देकर, अहादीस का हवाला देकर, मैं समझता हूँ कि ये लोगों को समझ जाना चाहिए किस तरह वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी सेहत को धोखा दे रहे हैं। मेरा अगला जो सवाल है हज़रत, इस हवाले से है, क्या इस्लाम में किसी तरह का खेल, वर्जिश या किस इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी, उस पर कितना गौर फिक्र कहा गया है या अल्लाह के रसूल ने इस पर कितनी लोगों को हिदायतें दी हैं, उस पर थोड़ा सा अपना रोशनी डालें। उसमें हमारे यहाँ एक कहावत है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और इस्लाम में सेहत और तंदुरुस्ती के ताल्लुक़ से बहुत सारी हदीस हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ हदीस के अंदर ये बात इरशाद फरमाई कि इस सेहत और तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले अल्लाह की नेमत जानो, अल्लाह का इनाम मानो। इसको अल्लाह ने अता की है सेहत, जिस दिन चली जाएगी फिर उसके बाद हसरत और अफसोस के अलावा या रोने के अलावा कुछ नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान बहुत सारे मुसाबक़े कराए हैं, कुश्तियों के मुसाबक़े कराए हैं और रनिंग के, दौड़ के मुसाबक़े कराए हैं और जो है घुड़सवारी के मुसाबक़े कराए हैं, नेज़ाबाजी के मुसाबक़े कराए हैं, दिगर तरह के मुसाबक़े, तैराकी भी, ये चीज़ें भी सुन्नत हैं, चूँकि इनसे जिस्मानी वर्जिश बनती है, अपना जिस्म एक्टिव रहता है, सेहत बनती है। फिर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हर मोड़ पर काम आने वाली चीज़ें हैं। तो इंसान हर वक्त के लिए तैयार रहते हैं जी, हर वक्त इंसान अपनी सेहत को बनाने के लिए हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए, अपनी सेहत को ख़राब होने से बचाना चाहिए, चाहे वो किसी भी एतबार से हो। अब हमारे यहाँ सारे वो खेल जो सुन्नत थे, जो हमारे जिस्म के लिए बेहतर हो सकते थे, उनको छोड़ कर के दीगर खेल हमने ले अपने घरों में दाखिल कर लिए। कैरम बोर्ड है, लूडो है, मोबाइल के गेम्स हैं और वीडियोस देखना है, शतरंज है, जो सब बेकार किस्म की चीज़ें हैं वो हमने अपना ली हैं। और जो चीज़ें अच्छी थी, सुबह के फजर की नमाज के बाद हम पार्कों में जाते, वर्जिश करते, कुछ दौड़ भाग करते, हमारा जिस्म सही होता, वो वक्त तो हमारा सोने में गुजर जाता है। और फिर हम जो है शिकायतें करते रहते हैं, डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते रहते हैं। एक जवान आदमी जो 25 साल और 30 साल का जवान है, वो आज के दौर में ऐसा नज़र आता है कि वो 50-60 साल का बूढ़ा हो चुका है। उसके पीछे यही राज है कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीक़े से हटा ली है। हर चीज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली हमारे लिए आइडियल और नमूना है। देखिए, तालिब नदवी साहब, मुफ्ती साहब ने जिस तरीके से इस्लाम का ख़ुलासा करते हुए बताया, क्योंकि अक्सर जो है लोग इस्लामिक तौर पर बातें तो बहुत करते हैं, सुन्नतों का हवाला देते हैं, मगर अपने मन मुताबिक। तो हज़रत जिस तरीके से आज, क्योंकि हमारा वक्त जो है हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह की हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा पैगाम जाए, तो ये हमारे सीरीज़ का पहला एपिसोड है जो हमने हज़रत से आज थोड़ा सा वक्त मांगा और उनसे तमाम उन बातों पर ज़िक्र किया जो हमारी सेहत के हवाले से है। और जिस तरह हज़रत ने बताया कि ज़िंदगी का हम बर्बादी कर रहे हैं, अगर यही तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हुए जो कि मुफ्ती साहब ने बताई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन दुनिया दोनों ही दुरुस्त हो सकती हैं। और जैसा कि आपने कहा कि सेहत के लिए आपको रनिंग करनी चाहिए, यानी दौड़ लगानी चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए, आपको कुश्ती खेलनी चाहिए, आपको चलना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम चल जाएं। और जो सोकर अपना वक्त बर्बाद करते हैं वो ज़िंदगी उनको फिर पीछे मुड़ के देखती नहीं है, फिर वो अस्पतालों के चक्कर लगाते नज़र आते हैं या वो ज़िंदगी भर पलंग पर बिस्तर पर पड़े नज़र आते हैं। तो यूट्यूब चैनल फ्रीडम हेल्थ पॉइंट का यही मकसद है। इसीलिए आज हमने इस्लामिक तौर पर किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और क्या ज़िंदगी का मकसद है, दुनिया में क्यों आए हैं, जैसा कि हज़रत ने कहा कि आप वर्जिश करते रहिए, एक्टिव रहिए, ताकि आप हर वक्त के लिए तैयार रहें, बुरे वक्त के लिए तैयार रहें। मुल्क के लिए आपको अपनी जान की बाजी लगानी पड़े उसके लिए तैयार रहें, कौम के लिए आपको अपनी जान की बाजी लगानी पड़े उसके लिए तैयार रहें। अगर आप मोटे होंगे, आप आलसी होंगे, आपसे चला नहीं जाएगा, सीढ़ियाँ नहीं चल पाएंगे, तो इन तमाम चीज़ों से ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद हम कर रहे हैं। और इसमें मर्द और औरतें और बच्चे बराबर के शरीक हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द इसमें सबसे आगे हैं, हमारी माँ बहनें भी इसमें सबसे आगे हैं, आलस में, सोने में। और खाने को किस तरीके से हज़रत ने बताया कि मगरिब से पहले या मगरिब के हत्ता मगरिब के बाद तक खाना खा लिया जाए। मगर हमारे यहाँ जो खाना बनने का वक्त है वो बहुत 11 बजे से खाना बनना शुरू होता है, 12-1 बजे तक लोग खाते हैं, फिर सोते हैं और फिर ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा ये पहला हमारा एपिसोड था जो हज़रत मुफ्ती
तालिब नदवी साहब के साथ था, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें दीन के हवाले से बताएं, और उम्मीद है कि इस पर अमल किया जाएगा। और देखिए, अमल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वक्त बहुत सख्त है और इस सख्त वक्त में हमें तैयार होना पड़ेगा हर उस वक्त के लिए जो हमारी कौम, हमारी मिल्लत, हमारे मुल्क के लिए सबसे पहले होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगला हमारा जो प्रोग्राम होगा, हम हिंदू धर्म के हमारे जो आचार्य हैं या हमारे जो वैद्य हैं, हमारे योग गुरु हैं, हम उनसे भी इस तरह से हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी हम ऐसा ही प्रोग्राम लेकर आएंगे। उम्मीद है आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हमारी सेहत के लिए है, हिंदुस्तान को मजबूत और सेहतमंद बनाने के लिए। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और आपकी तरफ से एक छोटा सा पैगाम ज़रूर दिया जाए सेहत के हवाले से। बस मैं यही पैगाम दूंगा अपने तमाम भाइयों और दोस्तों और अपनी बहनों से कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। इस दौर में बिलखुसूस वो हमारी ज़िंदगी की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा वो दवाइयों के और डॉक्टरों के हवाले हो रहा है इस्लाम से, और हम अपनी सेहत को बचाएं, और सेहत हमारी बाकी रहेगी तो हमारी ज़िंदगियां खुद की सलामत रहेगी, हमारे घराने महफूज रहेंगे, हमारी कौम महफूज रहेगी, हमारा मुल्क महफूज रहेगा। और दूसरी बात यह कि अपने ज़िंदगी के निज़ाम को इस्लाम के मुताबिक ढालिए, और सुन्नतों को सिर्फ अपने मतलब की सुन्नतों को तलाश न करिए, वो सुन्नतें भी देखिए जिनसे हमारी ज़िंदगी पर जद पड़ती है, और वो चीज़ें हमारे नफ्स की हवस बन चुकी हैं, ताकि वो भी हमारी ज़िंदगी से गलत निकल जाए और सही आ जाए। अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जुड़े रहिए फ्रीडम हेल्प पॉइंट के यूट्यूब चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।